ہمارے یہاں تو یہ طریقہ کار نہیں کرتے لوگ، جو صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ اپنے گھروں میں سے برتن لے کر آتے جس میں پانی ہوتے، یہ لفظ ہے میرے پاس روایت موجود ہے، اپنے گھروں میں برتنوں میں پانی لے کر آتے اور آقا علیہ السلام کے سامنے پانی کرتے، حضور یہ پانی، آقا کیا کرتے، آقا اس پانی کا اپنا ہاتھ ڈالتے، اس پانی میں حضور اپنا ہاتھ ڈالتے اور صحابہ اس پانی کو لے جاتے اور جا کر وہی پانی اپنے بچوں کو پلاتے، وہی خود پیتے، آٹا گوندتے، جو بھی گھر میں استعمال کرنا وہی پانی استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کبھی یخ سردی ہوتی، ٹھنڈ پڑی، پانی کو ہاتھ نہ لگتا، صحابہ پھر بھی برتن لاتے، حضور پھر بھی ہاتھ لگاتے، حضور پھر بھی ہاتھ لگاتے اس پانی کے اندر اور لوگوں کو کہتے لے جاؤ اور جا کر اپنے بچوں کو بھی پلاؤ، بلکہ جس کے ہاں میں بچہ پیدا ہو جاتا نا وہ اٹھا کے آقا کی بارگاہ میں لاتا، حضور اسے کرسی دیجیے، حضور اس کا نام رکھیے، حضور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے، حضور اس کے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے، یہاں تک ہماری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جس بچے کو آقا علیہ السلام نے کرسی دی ہے اس کا کمال تو تھا ہی تھا، بلکہ ایک عورت آ گئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میری زبان بڑی تیز ہے اور لوگ مجھ سے بڑے تنگ ہیں، تو جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا مجھے دیں۔ آقا ایک سالن کھا رہے تھے، خدیر نام کا گوشت ہے، آقا وہ گوشت کھا رہے تھے، حضور میری زبان بڑی تیز ہے اور لوگ مجھ سے بڑے تنگ ہیں، مجھے یہ سالن دیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو آپ نے جو سالن تھا نا پلیٹ میں برتن میں وہ دیا، کہنے لگی حضور یہ نہیں، حضور یہ نہیں، میں کون سا، کہنے لگے حضور وہ روٹی دے جو منہ میں ہے، وہ روٹی دے جو منہ میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیوٹی نے لکھا آقا علیہ السلام نے منہ والی روٹی دی، وہ کہنے لگے پہلے سارا علاقہ محلہ تنگ تھا، اب اتنی میٹھی باتیں کرتی تھی کہ سارا محلہ سنا کرتا تھا، سارا محلہ سنا کرتا تھا، حضور کے لواب دہن کا کمال ہے۔ صحابہ سنا کے دیتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت روایت سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمانے، علامہ امام بخاری کے استاد مصنف عبدالرزاق ان کی کتاب مصنف کے اندر موجود ہے، حضور حج فرمانے، حج کے دوران ایک عورت پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو ایک ساتھ والی عورت نے کہا یہ کیا اٹھایا کیوں، ماں بچہ تیرا بچہ چل نہیں سکتا، رو پڑی، کہنے لگی اب تو یہ بڑا ہو گیا، اب تو یہ بڑا ہو گیا، اس کو پیشاب خانہ کرتے ہوئے کرواتے ہوئے مجھے مسئلہ ہوتا ہے، میں بڑی پریشان ہوں، اس کا حل نہیں میرے پاس کوئی، میں بڑی پریشان ہوں۔ وہ جو ساتھ والی عورت تھی نا اس نے کہا تیرا مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا، تو پھر کیسے حل ہوگا؟ وہ ساتھ والی عورت نے کہا اس بچے کو حضور کی بارگاہ میں لے جا، وہ لے گئی آقا کی بارگاہ میں، کہنے لگی حضور یہ گملہ ہے، سیانا نہیں ہے، گرتا ہے، پیشاب خانہ بھی نہیں کر سکتا، حضور یہ جوان ہو رہا ہے، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، اس کو کون سنبھالے گا؟ آقا نے فرمایا وہ کیا چاہتی ہو؟ حضور میں چاہتی ہوں اسے صحت مل جائے۔ آقا نے فرمایا تیرے پاس کو پانی ہے؟ تیرے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا جی حضور ہے۔ فرمایا دو مجھے پانی، اس نے ایک پتھر کے پیالے میں حضور کو پانی دیا، حضور نے ایک گھٹ پانی لیا، امام بخاری کے استاد نے لکھا، اس نے ایک گھٹ پانی لیا، آقا علیہ السلام نے اس کے منہ میں پھیرا، منہ میں پانی پھیر کے واپس اس پیالے میں ڈالا، ڈال کر فرمایا لے اپنے بچے کو پلا دے، خدا اپنے بچے کو صحت عطا فرمائے گا، خدا صحت عطا فرمائے گا۔ اب روح کے بات سمجھیے گا، اس عورت نے پیالہ پکڑا، اپنے بچے کو پلانے لگی، وہ جو پیچھے عورت کھڑی تھی نا جس نے بھیجا تھا اس نے زور سے آواز دے کر سارا نہ پلائیں، تھوڑا سا بچا لینا، اب تم نے کیا کرنا؟ اس نے کہا یہی مسئلہ میرے بچے کا بھی ہے، یہی مسئلہ میرے بچے کا بھی ہے، اس نے تھوڑا سا پلا دیا، تھوڑا سا بچا لیا، تھوڑا سا پلایا بچ گیا، اس کو دے دیا، اگلے مرتبہ کہیں ملی، اس عورت نے اس سے پوچھا بتا دو بچے کا کیا بنا؟ اس نے کہا بننا کیا ہے، پہلے کملا تھا، وہ پاس نہیں آتا تھا، تھوک گرتا تھا، کپڑے گندے ہوتے تھے، پیشاب خانہ نہیں کر سکتا تھا، اب کیا ہے؟ کہنے لگے اب اتنا سیانا ہے، وہ خطاب کرتا ہے، دنیا سننے آتی ہے، وہ خطاب کرتا ہے، دنیا سننے آتی ہے۔